بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاکرا جو ہے، یہ جو اس وقت کا ٹاکرا ہے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف اس لیے ہے کہ ہم آئے دن اپنے ادارے پہ تو بڑی انگلیاں اور آوازیں کستے ہیں، اور اپنے آرمی چیفز کو بھی کوئی لائک کرتا ہے، کوئی ڈس لائک کرتا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت کیونکہ سپریم ادارہ ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتانے کی بجائے یہ بتانا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیفز کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، لیکن اسی دیکھا کہ بھارت جڑا ہمسایہ ملک ہے اس میں 5 دہائیاں گزر گئیاں سن، کسی نے ایکسٹینشن نہیں ملی، لیکن فی الحال 5 دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ بھارت میں اپنے جو آرمی چیف ہے جناب اس کو ایکسٹینشن کیوں ملی ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھارت میں 5 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی پہلی مرتبہ آرمی چیف جنرل منوج سی پانڈے کی مدت ملازمت میں 1 ماہ کی توسیع، صرف 1 مہینے کی توسیع ہوئی ہے، اور اب وہ جون کے آخر میں ریٹائر ہوں گے۔ 5 دہائیاں گزر گئی سن کہ بھارت سے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی، لیکن جی ایکسٹینشن ہوئی بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت صرف 1 مہینے بعد جناب ہوئی ہے۔ پھر بھی دیکھو نا، صرف 1 مہینے بعد سے بھارتی کابینہ کی تقرری کمیٹی نے اتوار کو آرمی چیف جنرل منوج سی پانڈے کی مدت ملازمت میں 1 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ بھارتی آرمڈ سروسز کے رول کے مطابق 62 سالہ جنرل منوج سی پانڈے 31 مئی 2024 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے تھے۔ کابینہ کی تقرری کے مطابق جنرل منوج سی پانڈے کی مدت ملازمت میں اب 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، اور جس کے بعد اب وہ 30 جون 2024 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے 30 اپریل 2022 کو آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ان کو کیا گیا، تقریباً 2 سال۔ واضح رہے کہ 1970 کی دہائی میں پہلی مرتبہ بھارت میں اندرا گاندھی کی قیادت میں جب حکومت تھی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل جی بیور جناب جو تھے، ان کی مدت ملازمت میں 1 سال دی توسیع ہوئی تھی، اور 1970 سے آج تک 5 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی بھارتی آرمی چیف جنرل منوج سی پانڈے صرف واحد آرمی چیف ہے جدی صرف 1 مہینے واسطے مدت ملازمت ودی ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر دویدی جناب جو اس وقت وائس چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہے، بندہ جنرل منوج سی پانڈے کے بعد سب سے سینئر آرمی افیسر ہی ہوں گے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر ایک دن نام بڑے پٹھے نے، جنرل اوپیندر دویدی کے بعد سب سے سینئر افسر جنوبی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اجے کمار سنگھ ہیں۔ سنگھ از کنگ، پرا نے اپنے سکھ جناب۔ اور لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر دویدی اور لیفٹیننٹ جنرل کمار سنگھ دونوں کورس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو پرا رہے نے آپس نہیں پرا نہیں انہوں کہنا پائی، یہ دشمن نے ساڈے، کیونکہ یہ جڑے نے میں انہاں دے بارے گل نہیں کرنا چاہتا۔ انڈین جڑی حکومت ہے اور جڑے سیاسی لوگ نے اور جڑے جرنیل نے نا انڈین، انہاں دے بارے نہیں، عوام تے ساڈے دوست نے، اور انہاں سکھ بھی نہیں، وہ بھی ساڈے بھرا نے، مسلمان بھی نے، ہندو بھی نے، سارے بھرا نے آپس چ، یعنی کہ اچھے طریقے نال ملاقاتاں ہوندیاں، انسانیت ہے انہاں دے، انسانیت نہیں، اس تو میں نام نہیں لینا چاہتا۔ کئی ایسے نے بالکل غلط، یہ سرجیکل سٹرائک کیڑی سرجیکل سٹرائک، 3.5 درخت سٹے سن، بس اس تو میرا دل نہیں کردا انہاں نو بھرا پرو کہن نو۔ اس سے قبل جناب جنرل ایم نروانے کے ریٹائر ہونے کے بعد جنرل منوج سی پانڈے نے 30 اپریل 2022 کو بطور جناب 29ویں بھارتی چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اعلیٰ عہدے کا چارج سنبھالنے سے پہلے جنرل منوج سی پانڈے نائب چیف کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ فورس کی قیادت کرنے والے کور آف انجینئرز کے پہلے افسر ہیں۔ اور وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا کہ کابینہ کمیٹی نے 26 مئی 2024 کو آرمی رولز 1954 کی شق نمبر 16A4 کے تحت آرمی چیف منوج سی پانڈے کی مدت ملازمت میں 1 ماہ کی توسیع کی منظوری دیتی ہے۔ اور جنرل منوج سی پانڈے نے دسمبر 1982 میں کور آف انجینئر بمبئی سپرز میں جناب سیپرز میں فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر دویدی جناب نے 1984 میں 18 جموں کشمیر رائفلز JAKRIF میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھارت میں لوک سبھا کے جنرل الیکشن کا
چھٹا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور 19 اپریل سے 1 جون 2024 تک جاری رہنے والے انتخابی عمل کے 7ویں مرحلے کے انتخابات کے لیے فوج اور پولیس دستے سیکیورٹی پر امور یعنی کہ سیکیورٹی کے امور جو ہیں وہ جناب ہے یعنی کہ تعینات کیتے گئے بڑی گل ہے کہ تعینات کیتے گئے نے۔ اچھا میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ انڈیا سے نا بہت زیادہ جاسوسی ہوتی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی لوگ پکڑے جاندے نے، اور کبھی جناب کلبھوشن یادو ہے، کبھی جناب کوئی ہے تو کبھی جناب کوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف جاسوسی کے نام پر بھارتی فوج میں کرپشن کا بازار فل ٹائم آگ لگی پہ یہ گرم ہے۔ پاکستان کے خلاف جاسوسی کے نام پر بھارتی فوج میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ انیا وڈا ملک ہے اور فوج کے اندر کرپشن ہے، روٹیاں بھی نہیں لب دیں۔ کئی ویڈیو سامنے آئی سی جس سے بھارتی فوجی کئی جو ہیں وہ رو رہے تھے کہ سانوں تو روٹی بھی نہیں لبدی پائی، بھوکے مر رہے ہیں، یار دیکھو پانی پلا رہے ہیں سانوں۔ اور جناب کرپشن بھی بہت زیادہ ہے۔ کرپشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بھارتی فوج میں پاکستان کے خلاف جاسوسی کے نام پر کرپشن کا بازار فل ٹائم گرم ہے۔ ایک کے بعد ایک کرپشن سکینڈل جو سامنے آ رہے ہیں۔ میں تم دس دینا کیڑے سامنے آئے ہیں۔ بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت میں جناب بالکل کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بھارت کے ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل نے جعلی دستاویزات اور رسیدوں کے ذریعے 3 سالوں میں 6 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کی ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل نے مئی 2019 سے مارچ 2021 تک سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے 150 سے زائد سویلین گاڑیوں کو صرف کاغذات پر کرائے پر لیا، جبکہ بھارتی فوج کے کرنل نے کہا کہ یہ گاڑیاں جناب بھارتی فوج کے افسران خود استعمال کرتے رہے ہیں۔ جناب دیکھو کتنے کرپٹ نے۔ بھارتی فوج کے 4 کور انٹیلیجنس یونٹ کے کمانڈنٹ افیسر نے گاڑیاں کرائے پر لینے کے لیے پاکستان کے خلاف جاسوسی کا بہانہ بنایا۔ انہوں نے کہا گاڑیاں کرائے لیں گے، ابھی پاکستان کے خلاف جاسوس جڑے نے انہوں نے ادھر ادھر کرنے۔ ویکھو انہوں نے کام چیک کرو کنے جھوٹے نے، اور ان کو بہانہ یہ بنایا ہے کہ خود پر الزام لگنے پر بھارتی فوج اور کرنل اپنی ہی فوج پر پھٹ پڑا، اور کمانڈنگ افیسر 4 کور انٹیلیجنس یونٹ نے بھارتی فوج کی اعلیٰ کمان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرائے کی مد میں لی گئی گاڑیاں کور ہیڈ کوارٹرز میں موجود افسران ذاتی مقصد واسطے انہوں نے کہا استعمال کر دینے۔ دوسری طرف بڑے پیمانے پر جناب کرپشن افشا ہونے پر بھارتی ہائی کمان میں جناب بالکل مایوسی ہے، اور ابتدائی انکوائری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جاسوسی کے نام پر بھارتی فوج میں وسیع پیمانے پر کرپشن جاری ہے، اور پاکستان کا نام آتے ہی بھارتی سرکار کی آنکھیں بند اور خزانے کا منہ کھل جاتا ہے۔ یہ تھی بات۔ اور دوسری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مودی نے اس دفعہ جو ہے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مینوں پتہ نہیں کتوں بھیجا گیا ہے اور میں بڑی بڑی چیز ہاں، اور پھر وہاں کے مسلمانوں کے خلاف بھی وہاں بیان دے رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف تو خیر ان کی عادت ہے، اور الیکشن کے دوران ان کے پاس 2 ہی سودے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہندو انتہا پسند بندہ ہے، یا تو یہ مسلمان جو وہاں پہ ہندوستان میں ہیں ان کے خلاف گفتگو کرتا ہے تاکہ لوگوں کو جذبات بڑھاتا ہے اور لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور یا پھر وہ پاکستان کا تو ان کا وتیرہ ہے، پاکستان کے خلاف تو بولنا ہی بولنا ہوتا ہے۔ ان کے پاس اور کوئی سودا بیچنے واسطے کوئی نہیں، اتنی بڑی عوام ہے، بس چھوٹے موٹے کام جڑے کیتے ہیں وہ گنوا کے، اور پھر اس کے بعد سیاستدان جناب کسی بھی ملک کا سیاستدان ہوئے گا مینوں جو سارے ایک ہی لگتے ہیں، انہوں نے مائنڈ سیٹ سارے دیکھوں گا۔ اسی واسطے میں کہنا ہونا کہ پولیٹکس از اے ڈرٹی گیم، لیکن آج کل ڈرٹی گیم ہے، ورنہ یہ بہت نیک اور لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ اس کا سیاست کا پروگرام ہوتا ہے، جو کہ پروگرام فی الحال بڑھیا ہوا پروگرام جناب۔ سوری یہ بات نہیں کہنی تھی، یہ الفاظ میرے خیال میں بہتر نہیں ہیں، غیر مناسب ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ تھانے جائیں تو وہاں پہ عوام کے لیے ریلیف کے لیے بڑیاں بڑیاں کہاوتیں لکھی ہوتی ہیں، اور لیکن آپ کو پتہ ہے پھر جو ہمارے یہاں کرپشن ہے وہ تو اللہ ہی معاف کرے۔ اور سارے ویسے جو آفیسر ہیں پولیس کے سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن کوئی سمجھ لو کہ ساری 80% سے 85% جڑی پولیس ہے وہ بہرحال بدنام ہے جناب۔ تو فی الحال تسی دیکھو کہ جو کرپشن ہے جناب کس حد تک دیکھو اس پاکستان جناب سمجھ لو کہ بھارت سے بہتر ہے کہ ہماری فوج کے اندر یہ پیسوں میں کرپشن کے حوالے سے کبھی تسی گل سنی کوئی
بعد میں تو ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ رہ رہا یہ رہ رہا تو وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن ڈیورنگ حاضر سروس ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ساڈے لوگوں نے کرپشن کی تھی اس تو پاکستانی فوج ایک منظم فوج ہے بھارت کے مقابلے میں اور ہاں ٹھیک ہے ہمیں جو اعتراض رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ جو ہمارا انٹرنل ہے جو پولیٹکس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے ہم تو یہی کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہمارے یہاں زیادہ رہی ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ ہم بولنا پڑتا ہے ہمیں ادروائز ہماری فورس جیسی کوئی بھی فوج کوئی نہیں جائے گی جناب اور انڈیا اس بات سے ڈردا جائے ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ नहीं मानना और ਤੁਸੀਂ अगर अंदर जहर पड़े है तो अलग गल है लेकिन अगर आप ये इस बात को मानते हैं कि हमें सिर्फ इतराज़ अपने इस इदारे से कि वो सियासत के हवाले से अदरवाइज़ इन्हों का मुनज़्ज़म होना इन्हों का ताकतवर होना तो जो मर्जी कह लो कि नहीं लड़ना चाहते ये नहीं करना चाहते वो नहीं करना चाहते हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो सुप्रीम इदारा जनाब अभी तक फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है तगड़ा कोई ऐसा मसला को नहीं मैंने फ़िलहाल फर्दर इजाज़त दे दियो ਵੀਲ ਅਬ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕरें ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ लें ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता चले कि ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है इस चैनल ठीक है जनाब यूट्यूब चैनल और इंशाल्लाह इस तरह के वीलॉग तत्ते ठंडे ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह पेश करते रहेंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़